وہ پھر اپنا دکھڑا سنائے گا، اپنے اس درد کی شدت کو بیان کرے گا جو اس کی طرف سے آنے والی تکلیف پر وہ آزمائش سے گزرا، اس کا اظہار کرے گا کہ مالک میں تو بڑی تکلیف میں رہا ہوں، ایسے معاف کیسے کر دوں؟ تو اللہ کریم فرمائے گا اٹھ، پھر وہ سامنے جنت میں نظر ڈال، وہ مکان دیکھ سامنے، وہ دیکھ کے کہے گا سبحان اللہ، اتنا خوبصورت مکان، اتنا عالی شان محل، جلدی سے عرض کرے گا مالک یہ کس کو ملے گا؟ تو رب فرمائے گا جو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ تو فوراً سے پہلے عرض کرے گا اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا، اللہ میں نے معاف کیا۔ تو رب کریم فرمائے گا پکڑ پھر اپنے بھائی کا بازو اور جا، میں نے تم دونوں کے لیے جنت میں مکان بنا دیے۔ تو ایک تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے کبھی، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بعض اوقات بات کرتے ہیں تو ان کی بات سے انا پرستی چھلکتی ہے، وہ کہتے ہیں جی یاد تو نہیں کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے بہت بڑا ہی دعویٰ کر دیا ہے، تو بہت بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے، ایسے تو ہوتا نہیں۔ کبھی کبھی انسان جو اس کے زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں، زیادہ قریبی ساتھ رہنے والے، اسے ان کے بارے میں زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمے بڑے لوگوں سے معذرت کرنا ہے، لیکن تیار ہی نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ حکومتیں کر کے چلے گئے اور ان کے دور حکومت میں بڑے بڑے سیاہ قسم کے حالات ہوئے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن رخصت ہونے کے بعد جب ان سے وجوہات پوچھی گئیں تو کبھی کوئی شخص ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ کبھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، مجھ سے کمزوریاں رہ گئی ہیں، بلکہ کچھ لوگ مستقل بنیادوں پر بٹھائے ہوتے ہیں جو سارا دن یہ گنواتے ہیں کہ ان کی تو غلطی ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو بڑے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ حالانکہ جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، حضرت عمر فاروق جیسے بڑے آدمی تھے نا حضرت عمر فاروق، تو آخری وقت میں جب آپ کو زخم لگ گیا تو لوگوں نے آپ کی تعریفیں کی کہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ نے بڑی خدمت کی، تو حضرت عمر کہنے لگے مجھے اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہے اور تم میری تعریفیں کر رہے ہو۔ یہ جملہ دیکھیں، فرمانے لگے مجھے زیادہ اجر کی ضرورت نہیں، بس دعا کرنا میری نیکیاں اور میری غلطیاں برابر برابر ہو جائیں اور رب مجھے معاف کر دے، بس چونکہ مجھے اپنی کمزوریوں کا بھی احساس ہے۔ یہاں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ جب غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ میرا اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، فرمایا ظالم جو کام کرتے ہیں ہرگز نہ سمجھنا کہ اللہ ان کے کاموں سے بے خبر ہے، وہ وقت کا انتظار کریں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، گمان نہ کرنا، ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ غافل ہے، يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کاموں سے۔ جو زیادتیاں لوگ کرتے ہیں، جو ظلم و ستم لوگ کر رہے ہیں، جس نے اپنے بچے کو پیسوں کے زور پر کسی غریب کے بچے کا میرٹ پیچھے کر کے اپنے بچے کا داخلہ کرایا ہے اور مبارکیں بھی وصول کی ہیں، تو لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس نے پیسے دے کے داخل کرایا ہے، پر رب تو غافل نہیں نا اس کام سے، اللہ کو تو پتہ ہے۔ جس نے اپنے بچے کی نوکری بہت سارے لوگوں کا میرٹ پیچھے کر کے پیسے اور سفارش کے زور پر کرائی ہے، تو مالک کو تو پتہ ہے، لوگوں سے اس نے مٹھائیاں وصول کر لیں، تختیاں بھی لگوا لیں، شور بھی ہو گیا، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، لوگ غافل ہو سکتے ہیں، رب غافل نہیں ہے۔ گمان بھی نہ کرنا، جس بندے نے اپنا مقدمہ وکیلوں کی فیسوں کے زور پر جیت لیا ہے اور غریب کچہری سے نکلتے وقت کہہ رہا تھا کہ غریبوں کو انصاف نہیں ملا کرتا، تو چلو اخبار میں تو خبر تیری فتح کی آ گئی، پر رب تو غافل نہیں ہے نا۔ ایک عدالت قیامت کے میدان میں بھی تو لگے گی نا، وہاں بھی تو ڈھیر سارے انصاف ہونے ہیں نا۔ جس شخص نے کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور سامنے والا مجبور تھا، تنگ دست تھا، کمزور تھا، وہ اتنی نہیں رکھتا تھا کہ وہ بندوقیں اور پسٹل اور گنڈے اور بھتہ خور بندے لے کے آئے اور اپنا قبضہ چھڑوا لے، تو نے لے لیا، ہو گئی بات، لوگوں کو تو نہیں پتا، پر رب تو غافل نہیں ہے نا۔
میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، اس کی گردن ٹوٹے گی، جھکے گی، وہ کہے گا مالک یہ تکلیف تو فرمایا دنیا میں تجھے شوق پڑا تھا نا زمینوں پر قبضے کا، تو رکھنا ساری ہی اپنے پاس، کرنا کنٹرول۔ لڑ لڑ کے تھک گئے، حالات خراب ہو گئے، بہنوں کے حصے